برسو انوار رمضان، دیکھو انوار رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی توفیق سے خلاصہ مضامین قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جو میرے بھی استاد انجینئر نوید احمد صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ خلاصہ مضامین قرآن حکیم مرتب فرمایا اور اسی کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ہمارے ان اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج قرآن حکیم کے 25ویں پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن حکیم کے 25ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت کا آخری رکوع اور 5 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ شورى، 7 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورہ زخرف، 3 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورہ دخان اور 4 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورہ جاسیہ شامل ہیں۔ یہ صورتیں جو اس 25 پارے میں ہیں۔ آئیے آج کا مطالعہ ہم باقاعدہ شروع کریں۔ رکوع نمبر 6 ہے سورہ حامیم السجدہ کا، اور اس کا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس کی آخری آیات 45 تا 54۔ قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ بتایا گیا کہ قیامت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے اس کائنات کی ہر شے کو بنایا۔ کسی خوشے سے کیا پھل نکلے گا، کیسا نکلے گا، اللہ جانتا ہے۔ کسی مادہ، کسی فیمیل کے بطن میں کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ جن جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ بتایا گیا کہ اکثر لوگ نعمتیں ملنے پر اتراتے ہیں اور تکلیف آنے پر مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے جو صاحب ایمان نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر اور اگر مصائب آ جائیں تو ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتایا گیا ان قریب اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نشانیاں دکھائے گا اور حق واضح ہوگا کہ یہ قرآن حکیم برحق کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا آغاز ہوتا ہے۔ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنے کا بیان، توحید کا ایک اور عملی تقاضا کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ سورہ فصلت میں ہم نے سمجھا، سورہ حامیم السجدہ میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی بھی جد و جہد کی جائے۔ سورہ شورى کا پہلا رکوع ہے، آیات 1 تا 9۔ شرک پر آسمانوں کا غیظ و غضب، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شریک کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹے معبود اختیار کر رہے ہیں، قریب ہے کہ غضب سے یہ آسمان پھٹ پڑیں۔ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔ البتہ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ غضب کا معاملہ نہیں ہوتا، ورنہ کب کے زمین والے ہلاک کر دیے جائیں۔ بتایا گیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور عنقریب وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو تعلیم کہ آپ اہل مکہ اور اطراف میں بسنے والوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، اور اطراف میں تو پورا عالم آ جائے گا اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ دعوت قبول کرنے والے جنت میں، مراد دعوت حق قبول کرنے والے، اور اس کا انکار کرنے والے ظالم دہکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ دوسرا رکوع ہے سورہ شورى کا، آیات 10 تا 19۔ اقامت دین کا حکم، یعنی دین کو قائم کرنا، یہ جد و جہد امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ بتایا گیا کہ حاکم تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم بھی وہ ہے۔ اپنے معاملات میں فیصلے اس کے قبول کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے دین کو قائم کرو۔ تمام جلیل القدر رسولوں کو یہی حکم تھا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کر کے فرمایا کہ جو ان کو حکم تھا وہ تمہیں بھی حکم دیا گیا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ بتایا گیا کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ دین یہ مشرکین کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ ایک سیاسی مشرک ہوتے جو اپنی حکمرانی قائم کر کے لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں، یہ عدل کا نظام ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ اور ایک مذہبی مشرک ہوا کرتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان پردے حائل کر کے اور جھوٹے معبودوں کے تصورات دے کر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے اور استحصال کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ سیاسی سطح کے، مذہبی سطح کے مشرکین، ان سے عدل کا نظام گوارا نہیں، قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تم عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ ایمان والوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے ہاں کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ ہم اقامت دین کی جد و جہد نہ کر سکے۔ دیکھو تمہارے سامنے وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کے اس عظیم دین کے لیے اور اس عظیم مشن یعنی دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے
جان و مال کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس راستے سے اور اللہ کے اس دین کے اس مشن سے گریز کریں گے، بہرحال ان کے لیے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب سے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دی گئی، اللہ کی کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، ثواب بھی ملتا ہے، یہ ہدایت کی کتاب بھی ہے، البتہ یہ قرآن چاہتا ہے کہ اس کے احکام کا نفاذ کیا جائے۔ کل اللہ پوچھے گا تمہیں کتاب عطا کی، تمہیں دین عطا کیا، تم نے کیا کیا میرے دین کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے سورہ شورى کی آیات 20 تا 29۔ کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ بتایا گیا کہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرنے والے مفاد پرست ہیں، خود غرض قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے جھوٹے معبود نے کوئی شریعت تو دی نہیں کہ جس پہ عمل کرنے کا معاملہ ہو، جس کے نفاذ کی جد و جہد کرنے کا معاملہ ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے آرام سے بیٹھے ہوئے۔ اس کے برعکس مشرکین چاہتے ہیں کہ ان کے معبود دنیا میں بھی ان کی مشکلات آسان کرے اور کل آخرت میں ان کے سیاہ اعمال کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے۔ کرنا کرانا کچھ ہے نہیں، اور یہ جھوٹے معبودوں کا رویہ تصور اختیار کر کے بس عمل سے فرار اختیار کرنے والی بات ہے۔ یہ ظالم اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے اعمال کی بدترین سزا ان کو ملے گی۔ البتہ جو سچے مومن ہیں، جنہوں نے شریعت پر عمل کیا، اس کے نفاذ کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایسے باغات ان کو عطا فرمائے گا جنت کے، جہاں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی ان کی قبول فرماتا ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر مال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری سنے، تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ اس صورت میں ایک ہی پکار ہے، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، آیت نمبر 13 میں۔ اس کے بعد چوتھا رکوع ہے سورہ شورى کی آیات 30 تا 33۔ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عارضی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی دائمی اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کو ترجیح دیتے، آخرت کے طلبگار ہیں، اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت سے مرعوب نہیں ہوتے، مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر وہ توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں کرتے، بلکہ مخالفین کے ساتھ درگزر کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ بتایا گیا کہ رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور فرمانبرداری کی روش اختیار کر کے جان و مال کی بازی لگاتے اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ سے لو لگانے کے لیے اور مدد کے حصول کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات کو باہمی مشوروں سے طے کرتے ہیں۔ مشورے کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی۔ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے نفوس کی تزکیے کے لیے اللہ کی راہ میں اللہ ہی کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو بدلہ بھی لیتے ہیں، البتہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے عام انفرادی معاملات کے اندر تو درگزر کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ انفرادی سطح پر معافی پسندیدہ، لیکن ظالم و جابروں کے ساتھ تو پھر ٹکراؤ بھی ہوگا تاکہ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نفاذ ہو سکے۔ اس کے بعد بتایا گیا رکوع نمبر 5 ہے آیات 44 سے 53، اللہ کی پکار پر لبیک کہو، یہ بتایا جا رہا ہے اس 5ویں رکوع میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکار پر لبیک کہو، اللہ کی پکار قبول کر لو۔ اس صورت میں ایک ہی پکار آئی، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ بتایا گیا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم تاخیر کرتے رہے اور موت یا قیامت کا وہ دن آ جائے گا جو ٹلے گا نہیں تو پھر تمہیں حسرت ہوگی۔ آج مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، اس روز انسان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اور نہ اس کا کوئی عذر قبول ہوگا۔ آج مہلت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق دے، ہم دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، دین کی دعوت کا بھی کام کریں اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی کریں۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ زخرف میں توحید کا بیان اور شرک کی مذمت کا موضوع آیا ہے۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 15 سورہ زخرف، اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ بتایا گیا سرکش قوموں نے ہر دور میں پیغمبروں کا مذاق اڑایا، معاذ اللہ۔ پچھلی قومیں مشرکین مکہ سے وسائل میں بہت بڑھ کر تھیں، لیکن اللہ نے پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا۔ اگر مشرکین مکہ توحید پر نہیں آئے اور شرک پر اڑے رہے، مخالفت حق پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار کر دے گا۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کی نعمتیں ہیں، ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنایا تاکہ سہولت سے وہ اس پر آباد ہوں، قدرتی راز سے عطا فرما دیے تاکہ مطلوبہ منزل تک پہنچے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، پانی سے کیسی کیسی نباتات عطا فرمائی۔ جو اللہ مردہ زمین سے نباتات نکال سکتا ہے وہ تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے جوڑے کی صورت میں پیدا کی، اور سمندر کی سواری کشتیاں ہیں اور خشکی کی سواری بڑے بڑے جانور ہیں، اور آج اور سواریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ دعا نقل کی جو نبی علیہ السلام نے سواری کی دعا کے طور پر ہمیں سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی رب
ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایک سفر چھوٹا چھوٹا سا ہمارا دنیا کا ہوتا ہے، ایک بڑا سفر ہے، ہمیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ اس کی سواری کیا ہے؟ ہدایت کی راہ کو اختیار کرنا، کتاب و سنت کی تعلیم پر عمل کرنا، تاکہ یہ سفر صحیح طرح ہم طے کر کے اپنی منزل مقصود اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد دوسرا رکوع ہے سورہ زخرف کی آیات 16 تا 25۔ اللہ تعالیٰ کا اذن اور ہے، اس کی رضا اور۔ اس مقام پر بتایا گیا کہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں شرک سے روک دیتا، زبردستی کا معاملہ نہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دیا، جو جس طرف چلنا چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دے گا۔ جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ اجازت دے دیتا ہے، مگر اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ اذن ہے، اجازت ہے، لیکن رضا شامل نہیں۔ اختیار دی ہے تو جو چاہے سو کرے، اللہ تعالیٰ اسی طرف چلا دے گا۔ البتہ جب بندہ اللہ کا عطا کردہ اختیار استعمال کرتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو اجازت بھی اللہ دیتا ہے، اور اس میں اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ بندے نے اس کی راہ کو اختیار کیا اور اس کی فرما برداری کی روش اختیار کی۔ مشرکین شرک کے لیے دلیل دیتے رہے کہ ہم تو باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی عمل کے لیے دلیل باپ دادا کا طریقہ نہیں ہے، دلیل تو ہوگی کتاب و سنت سے، اللہ کی وحی کی تعلیم کے مطابق۔ اگر باپ دادا خیر پر ہیں تو سر آنکھوں پر، لیکن باپ دادا غلطی پر تھے یا ہیں تو بہرحال ان کا غلط ہونا ہمارے لیے بھی غلط ہونے کی دلیل نہیں، دلیل تو آئے گی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی تعلیم سے علیہ السلام۔ تیسرا رکوع ہے سورہ زخرف کی آیات 26 تا 35۔ اہمیت دولت کی نہیں، پاکیزہ کردار کی ہے۔ یہاں مشرکین کا طنزیہ سوال نقل ہوا کہ قرآن مکہ و طائف کے کسی دولت مند انسان پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اللہ کسی سردار کو رسول بنا دیتا۔ بتایا گیا کہ اللہ کی نگاہوں میں اہمیت دولت کی نہیں ہے بلکہ پاکیزہ کردار کی ہے۔ دولت کی تقسیم تو دنیا کے نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا۔ اگر سب لوگ معاشی اعتبار سے ایک جیسے ہو جائیں تو ظاہری بات ہے نظام چل ہی نہیں سکتا۔ البتہ آخرت میں کامیابی دولت سے نہیں بلکہ پاکیزہ کردار سے ملے گی۔ تو اصل اہمیت تو آخرت کی نعمتوں کی ہے، اور اس کے لیے جس کے پاس ایمان اور پاکیزہ کردار کی دولت ہوگی وہی وہاں پر کامیاب ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ رکوع نمبر 4 ہے سورہ زخرف کی آیات 36 تا 45۔ شیطان کس پر مسلط کیا جاتا ہے؟ یہاں ذکر ہوا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کے ذکر اس کی یاد سے ہٹتا ہے، اللہ فرماتا اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو رحمان کو جو فراموش کر دے، رحمان کی یاد سے ہٹ جائے، تو وہ ہے جو شیطان کے لیے خود راستہ اوپن کر رہا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب انسان روز قیامت اپنی غفلت کا انجام دیکھے گا تو انتہائی نادم ہوگا۔ وہ گمراہ کرنے والے شیطان سے دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن اب اسے شیطان کے ہمراہ عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ شیطان بھی جہنم میں، اس کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 5 ہے سورہ زخرف کی آیات 46 تا 56۔ آل فرعون کی بد نصیبی۔ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا۔ ان بد نصیبوں نے ان معجزات کا معاذ اللہ مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بطور سزا عذاب بھیجے تاکہ وہ اپنے جرائم پر نادم ہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ بس یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہ وعدہ خلافی کرنے لگ جاتے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ پورے مصر کا بادشاہ تو میں ہوں، موسیٰ کے پاس ہے کیا اختیار میں سے؟ معاذ اللہ، یہ اس سے تکبر کا اظہار کیا۔ اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو فرشتے اس کو گھیر لیتے اور سونے کے کنگن اس نے پہنے ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہی مادہ پرستانہ سوچ کہ مال و دولت ہے تو کسی کی ویلیو ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی، سرکشی کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ رکوع نمبر 6 سورہ زخرف کی آیات 57 تا 67۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بتایا گیا کہ مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ مشرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود فرشتے جو عیسائیوں کے معبود عیسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار وعدے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اور انہوں نے اپنی جو دعوت پیش کی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کی دعوت تھی۔ بتایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور پاکیزہ کردار کی بہترین مثال تھے، وہ قیامت کی ایک نشانی۔ عیسائیت کے ماننے والے، مسیحیت کے ماننے والوں نے تو معدل مان لے کہ ان کو سولی دے دی گئی، قطعاً ایسا نہیں۔ اللہ نے ان کو بلند فرما لیا، قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا، بڑے موضوعات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کو خالص اللہ کی بندگی کی دعوت دی، البتہ کچھ ان کی دعوت پر ایمان لائے اور اکثریت ان کی دعوت حق کی مخالفت کی۔ یہود تو ان کی جان کے دشمن تک ہو گئے تھے، معاذ اللہ۔
روز قیامت مخالفت کرنے والوں کو بدترین عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو گہرے دوست ہوں گے اللہ اکبر دنیا میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو نے مروا دیا، وہ کہے گا تم نے مروا دیا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، تقویٰ کی روش پر ہوں گے، خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، ان کا عالم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے اور تقویٰ کی بنیاد پر آپس میں دوستیاں عطا فرمائے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور جو دوستیاں محض دنیا کے لیے تھیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن قیامت کے دن کر رہے ہوں گے۔ رکن نمبر 7 ہے سورہ زخرف کی آیات 68 تا 89، مشرکین مکہ کی محرومی۔ بتایا گیا کہ روز قیامت اللہ کے فرما بردار اپنے اعمال کی بدولت ابدی نعمتیں حاصل کریں گے۔ یہ اللہ کی شان کریم بھی وہ فرمائے گا تمہارے اعمال کے بدلے جنت عطا فرمائی، اصل تو اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوگا، اس کی شان کریمی وہ جو چاہے سو کہہ سکتا ہے۔ اس کے برعکس مجرم اپنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ بتایا گیا ان پر سے عذاب ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں ہٹے گا۔ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا۔ بتایا گیا کہ دیکھو اگر بالفرض اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو حضور سے کہلوایا کہ میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں، تم کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو تجویز کرتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر اسی کی اجازت سے۔ مشرکین مکہ کی بدنصیبی اور محرومی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات اور نبی مکرم علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے تعلق سے اللہ کے حضور ہی فریاد رکھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے رخ پھیر لیجئے اور سلام کہہ کر ان سے جدائی اختیار کر لیجئے، ایمان نہ لانے کا انجام عنقریب یہ لوگ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الدخان ہے اور 24 سے 25 پارے ہی میں سلسلہ جاری ہے۔ مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد، جو شبہات وہ پیدا کر رہے تھے اور ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا جواب دیا گیا۔ پہلا رکوع ہے سورہ دخان آیات 1 تا 29، آخرت کی جواب دہی سے غفلت کا انجام۔ بتایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے برکت والی رات میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ برکت والی رات قدر کی رات ہی ہے۔ بتایا گیا کہ اس کا ایک اہم مقصد قرآن کا یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جائے۔ مشرکین مکہ آخرت کی خبر کے بارے میں مذاق اڑانے کے رویے اختیار کیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑنے کے لیے ان پر قحط کا عذاب مسلط کیا، اور وہ کہنے لگے اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے اگر عذاب دور کر دیا جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسی وعدہ خلافی ان سے پہلے آل فرعون نے بھی کی تھی۔ ان قریب وعدہ خلافی کرنے والے اپنے انجام کو دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا انتقام ان سے لے گا۔ دوسرا رکوع ہے آیات 30 تا 42، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا؟ ارشاد ہوا کہ مشرکین مکہ بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ بتایا گیا دنیا عمل کی جگہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا بدلہ عطا ہوگا، اور اس وقت کوئی دوست کسی دوسرے کے کام نہیں آئے گا، کہیں سے مجرمین کو مدد نہیں ملے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ تیسرا اور آخری رکوع سورہ دخان کا آیات 43 تا 59، آخرت میں برا اور اچھا انجام۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نافرمانوں کو جہنم میں ملنے والا عذاب، اس کی تفصیلات بتائی گئیں، اور فرما برداروں کو جنت میں حاصل ہونے والی عظیم نعمتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اہل جہنم کے بارے میں زقوم کا درخت، اس کا پھل کھانا، استغفر اللہ، ایسے عذابوں کا ذکر ہے، اور جنت والوں کے لیے ابدی نعمتوں کا بیان ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو بشارت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا۔ اب جو اس حق کو قبول نہیں کر رہے وہ بدنصیب ہیں، اور آخرت کے برے انجام ہی کا وہ گویا کہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الجاثیہ 25 پارے کی آخری سورہ بھی ہے، کافروں پر اتمام حجت کا بیان۔ پہلا رکوع ہے آیات 1 تا 11 سورہ جاثیہ، آیات الہی سے غفلت کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں آیات آفاقی، اس کائنات میں نشانیاں، آیات انفسی، ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں، اور آیات قرآنی پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ البتہ بعض بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے باوجود کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے شدید ڈراوا عذاب کا بیان کیا گیا، اور بعض ایسے جو اللہ کی آیات کو سمجھنے کے بعد معاذ اللہ ان پر اعتراضات کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا دردناک اور ذلت والا عذاب ہوگا۔ دوسرا رکوع ہے سورہ جاثیہ کا آیات 12 تا 21، تسخیر کائنات کی بشارت۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی ہر شے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، انسانوں کی خدمت پر لگا دیا۔ یہ غور و فکر کی دعوت بھی ہے، تلاش کرو، اس کائنات کو ایکسپلور کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ البتہ اہم بات کیا ہے، کائنات والے کو تو پہچانو، کائنات پیدا کرنے والے، چلانے والے کو تو پہچانو، اور اس کو مانو اور اس کی ماننے کی کوشش کرو۔
بتایا گیا کہ مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم پر صبر کی تلقین ہے، ڈٹے رہنے کا حکم ہے۔ مکی دور میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی۔ ان قریب بدلے کا دن آنے والا ہے، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا۔ ماضی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا تھا، انہیں عادلانہ شریعت دی تھی اور کئی نعمتوں سے نوازا تھا، مگر اس کے بعد وہ تفرقے میں مبتلا ہو گئے ضد کی وجہ سے۔ اب مسلمانوں کی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے لیے اب اسی میں خیر ہے کہ شریعت پر عمل کریں اور اسے نافذ کرنے کی جد و جہد کریں اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں۔ بنی اسرائیل کو معزول کر کے امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کھڑی کی گئی ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ ہر انسان کو معاف فرما دے گا۔ بھائی اللہ یقیناً معاف فرمانے والا ہے، لیکن دوسرا پہلو شیطان سامنے نہیں آنے دیتا، وہ یہ کہ اللہ عذاب دینے والا بھی تو ہے، حساب لینے والا بھی تو ہے، استغفر، شدید العقاب، شدید سخت سزا دینے والا بھی تو ہے، اس پر بھی تو توجہ ہونی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام حدیث شریف کے مطابق۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ جاثیہ کا آیات 22 سے 26، نفس کی غلامی بھی شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ بتایا گیا کہ وہ لوگ مذمت کے لائق ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش رس کو اپنا معبود بنا لیا؟ لا الہ الا اللہ، الہ تو اللہ ہے، مگر لوگ اللہ کا حکم چھوڑ کر اگر نفس کی پرستش کر رہے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بتایا گیا بعض بد نصیب علم رکھنے کے باوجود نفس پرستی کرتے ہیں، اس میں جھوٹے اور برے علماء بھی شامل ہو سکتے ہیں، دنیا پرست لوگ بھی جو علم رکھنے والے ہوں مگر وہ خواہشات نفسانی کے غلام بن کر گراوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی روش سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں مگر اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات کا اعتراف نہیں کرتے، تو یہ بہت ہی بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ بتایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، ہم خود پیدا ہوئے اور ہم خود مر جائیں گے۔ بتایا گیا کہ نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، زندہ رکھا ہے، وہی تمہیں موت دے گا، وہی دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے گا۔ آخری رکوع ہے سورہ جاثیہ کا اور 25 سپارے کا آیات 27 تا 37 سورہ جاثیہ۔ گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے۔ بتایا گیا کائنات کا حقیقی بادشاہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ لوگوں سے اعمال کا حساب لینے کے لیے قیامت کو برپا فرمائے گا۔ جھوٹے تصورات دینے والے اس روز خسارے میں ہوں گے اور جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ مجرمین آگ میں جل رہے ہوں گے تو اللہ فرمائے گا تو ہم نے تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیا ہے جیسے تم نے دنیا میں قیامت کے حساب کتاب کو بھلا دیا تھا۔ جو آج آخرت کو بھلا رہا ہے کل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت کی واقعتاً تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار